باغ کامران کے داخلے باب کامرانی کی محراب میں کھڑے ہوئے امیروں نے دارا کی سواری دیکھ کر مجرا ادا کیا۔ میدان میں سپہ سالاروں کے ذاتی رسالوں کے گھوڑے آہنی پاکھرے پہنے پاؤں پٹک رہے تھے۔ ان کی لگامیں پکڑے جالے سوار سر سے پاؤں تک اپچی بنے خاموش کھڑے تھے۔ دارا نے مہابت خاں کی طرف نگاہ کی۔ خان نے ہاتھ باندھ کر گزارش کی، ہماری آتش بازی نے دشمن کے کارخانے غارت کر دیے ہیں۔ جولوس شاہانہ کا شرف پانے والی عمارتیں زیر و زبر ہو چکی ہیں۔ غلام کی رائے ہے کہ عقدہ کشا اور ضرب عزرائیل دوسری توپوں کے ایک دستے کے ساتھ دروازے بابا ولی پر لگا دی جائیں اور چند گھنٹے مسلسل گولہ باری کی جائے تو امید ہے کہ دروازے کو صدمہ پہنچے گا اور دشمن ہماری تلوار کا شکار ہوگا۔ راجہ مرزا جے سنگھ نے عرض کیا، خندق عبور کر لی ہے اور 2000 راجپوت دیوار کے نیچے پہنچا دیے ہیں۔ اگر توپ خانے کی مدد حاصل ہو جائے اور برج سے آگ کی برکھا تھم جائے تو کمندوں کے ذریعے اپنا لشکر قلعے میں اتار دوں۔ دارا خاموشی سے سنتا رہا، پھر سپہ سالاروں کو سواری کا حکم دیا۔ ان کو عقب میں لے کر تمام مورچوں کا معائنہ کیا اور حکم دیا کہ تمام بڑی توپیں دروازہ بابا ولی اور برج آب دزد پر لگا دی جائیں اور اس وقت تک آتش باری ہوتی رہے جب تک دشمن کی مدافعت ختم نہ ہو جائے تاکہ راجپوت کمندوں کا استعمال کر سکیں۔ دارا اپنی بارگاہ کی طرف مڑ گیا۔ مہابت خاں اور مرزا راجہ گھوڑے اڑا کر توپوں کی نشست کے لیے مقامات کا انتخاب کرنے لگے۔ جو جگہ مناسب خیال کی جاتی وہاں ایک نیزہ گاڑ دیا جاتا۔ مغرب کے وقت تک ایک ایک توپ کی نشست کا تعین کر دیا گیا۔ چھوٹی چھوٹی مشعلوں کے جگنوں کی روشنی میں ہوائی توپیں اپنی پرانی جگہوں سے اکھاڑ کر نئے مقامات پر نصب کی جانے لگی۔ بڑی توپوں کی حرکت کے لیے صبح کا انتظار کیا جانے لگا۔ ادھر سورج کی پہلی کرن نے سرخ بارگاہ کے زرین کلش کو سلام کیا اور ادھر ہزاروں کھچر اور سپاہی فولاد کے ہاتھیوں جیسی توپوں کو اونچے راستوں سے گزار کر نئے مقامات تک پہنچانے کی سر توڑ کوشش کرنے لگے۔ میدان جنگ تک جو شور و غل کا آشنا ہوتا ہے اس کوہرام سے دہل اٹھا۔ ایک پہر رات گئے تک یہ ہنگامہ جاری رہا۔ صبح ہوتے ہی دارا سوار ہوا۔ مرزا راجہ جے سنگھ کے مورچوں کا معائنہ کر کے ہوائی توپوں کی نشست دیکھی اور داد دی۔ پھر دروازہ بابا ولی پر گیا۔ مہابت خاں نے پہاڑی کے چھوٹے چھوٹے ٹیلوں پر جو بڑی بڑی 7 توپیں لگا رکھی تھیں انہیں ملاحظہ کیا۔ توپچیوں کو انعام اور سرداروں کو خلعت عطا کیے جانے کا حکم دیا اور خان کا منصوبہ سن کر واپس ہوا۔ بارگاہ پر اترتے ہی پنڈتوں اور فقیروں کو یاد کیا گیا اور قندھار پر مرکزی حملے کے لیے مبارک ساعت کا حکم دیا گیا۔ ساتھ ہی سید جعفر کی طلبی کا حکم ہوا۔ بال بال میں موتی پروئے، انگ انگ میں زیور گودھے لالا نیلے قالین پر آہستہ آہستہ رقص کر رہی تھی جیسے شاہ جہاں کا خاص بجرا جمنا پر ڈول رہا ہو۔ ایک کنیز ستار لیے بیٹھی تھی جیسے نئی ماں اپنے گود میں کھڑے ہوئے بچے کو چوم رہی ہو۔ سرخ و سفید جعفر چھوٹی چھوٹی بھوری بھوری مونچھوں کو بچھوؤں کے ڈنک بنائے، ایرانی مخمل کا جامہ پہنے، موتیوں کے تکمے لگائے، مندیل پر مرصع کلگی سجائے دارا شکوہ کی طرح مسند سے لگا گلاب کا پھول سونگھ رہا تھا اور لالا کے لہرے لیے ہوئے بے پناہ جسم کے ایک ایک زاویے اور ایک ایک آن کو عمر بھر کے لیے اپنی آنکھوں میں قید کر لینا چاہتا تھا کہ ایک کنیز ادب سے چلتی ہوئی اس کے پاس آئی اور کان کے پاس ہونٹ لا کر آہستہ سے بولی، آپ کو دربار میں یاد کیا گیا ہے۔ جعفر شہزادگانے والا تبار کی تمکنت سے اٹھا، تلوار کا زاویہ درست کیا اور میٹھی میٹھی نگاہوں سے لالا کو دیکھتا ہوا کنیز کے ساتھ نکل گیا۔
محراب خاں تخت پر بیٹھا تھا، دائیں بائیں کرسیوں پر امرائے لشکر موجود تھے۔ خان نے تخت سے اٹھ کر پیشوائی کی اور ایک سیمی کرسی پر بٹھا دیا۔ غلاموں کی ایک قطار چاندی کی کشتیاں اٹھائے حاضر ہوئی۔ محراب خاں پھر تخت کے نیچے اترا، ایک کشتی کو بوسہ دیا، اپنے سر تک بلند کیا اور غلام کے ہاتھوں پر رکھ کر سرپوش اٹھایا۔ کشتی میں ایک تلوار رکھی تھی۔ محراب خاں نے دونوں ہاتھوں سے وہ تلوار اٹھا لی۔ ایک امیر نے آگے بڑھ کر جعفر کی کمر خالی کر دی۔ محراب خاں نے اپنے ہاتھوں پر رکھی ہوئی تلوار کو بوسہ دیا اور جعفر کی کمر میں باندھ دی اور کڑکدار آواز میں بولا، دربار ایران سے عطا کیا گیا خطاب مرزائی اور شمشیر شہزاد کی مبارک ہو، اور ایک طلائی حاشیے کا پروانہ کشتی سے اٹھا کر جعفر کے سر پر رکھ دیا، جسے اس کے ہاتھوں نے سنبھال کر اپنے سینے سے لگا لیا۔ غلاموں کی قطار نے کشتیاں اپنے سروں پر اٹھا لیں۔ امیروں کے رخصت ہونے پر محراب خاں نے فرزند ارجمند کو اپنے پاس بٹھا لیا اور دیر تک سرگوشیاں ہوتی رہیں۔ وہ لالا کے بدن سے لبالب بھرے ہوئے آغوش کی لذت سے محظوظ ہوتا رہا، پھر جدائی کی شیریں شکایتیں سن کر برج کے باہر نکل گیا۔ عنبر نے تسلیم کے لیے جھکتے ہوئے عرض کیا کہ سرکار سے طلبی آئی ہے۔ وہ پھاٹک پر کھڑے ہوئے گھوڑوں میں سے ایک گھوڑے پر سوار ہوا اور ہوا سے باتیں کرنے لگا۔ دارا سفید جامے پر سیاہ نیم آستین پہنے، کانوں کے اوپر گیسو اور نیچے موتی ڈالے سفید اطلس کا چست پاجامہ پہنے دیوار میں لگے ہوئے نقشے کو دیکھ رہا تھا۔ پشت پر راؤ چھترسال کان کی لو تک مونچھیں چڑھائے، شاہجہانی خود سنہری کلگی لگائے، سیمی زرہ بختر پر طلائی کمر بند میں دوہری تلواریں باندھے مستعد تھا۔ چوبدار کی آواز قدموں کی چاپ پر دارا نے گردن موڑ کر دیکھا تو جعفر کورنش ادا کر رہا تھا۔ صبح کی کرن پھوٹتے ہی قندھار کو توپوں کے گولوں سے بھر دو۔ جعفر نے سر جھکا کر تسلیم کی۔ محبت خاں اور مرزا راجہ گولے بارود کے لیے قاصد پر قاصد بھیج رہے ہیں۔ رات ڈھلتے ڈھلتے ضرورت کا سارا سامان مہیا کر دیا جائے گا۔ دارا کے نزول فرماتے ہی توپ خانے کا سارا ذخیرہ مشرقی فصیل سے لگے ہوئے ان گنت حجروں میں منتقل کر دیا گیا تھا اور معتبر سپاہ کا زبردست پہرہ کھڑا کر دیا گیا تھا۔ جب دارا نے باغ کامرا میں جلوس کیا اور بسنت سید جعفر کے عمل میں رہا اور ذاتی توپ خانے کے علاوہ شاہی توپ خانہ بھی اس کے دخل میں آ گیا تو یہ ذخائر اس کے حکم کے مطابق تقسیم ہوتے رہے اور نئے ذخیرے جمع ہوتے رہے۔ جعفر بڑے تردد سے دارا کے حضور میں کھڑا حکم سنتا رہا۔ اپنے کوشک میں پہنچتے ہی اس نے عنبر رضا، قلی فرہاد خاں اور حسین علی وغیرہ پارس نژاد سرداروں کو طلب کیا۔ کلام اللہ پر ہاتھ رکھ کر قسمیں کھائی گئیں۔ ہر طرف سے اطمینان کر کے جعفر نے ماتحت سرداروں کے سامنے اپنا منصوبہ کھول کر رکھ دیا۔ دارا کے جلال نے تھوڑی دیر ان کی زبانوں کو ساکت رکھا، لیکن جعفر کی طاقت لسانی ضائع نہ گئی۔ اورنگزیب کی شفاعت کی امید نے ان کے حواس مجتمع کر دیے اور انہوں نے اپنا مستقبل جعفر کے قدموں میں ڈال دیا۔ پھر وہ رات طلوع ہوئی جس کے بطن سے پیدا ہونے والے ایک معمولی حادثے نے مغلوں کی زرعی تاریخ کا رخ موڑ دیا۔ قندھار کے موسم سرما کی صاف ستھری لرزتی کانپتی رات جوان ہونے لگی تھی۔ چٹکیاں لیتی ہوئی ٹھنڈی ہوا میں مشعلیں لرز رہی تھیں، الاؤ چمک رہے تھے۔ راجپوت سپاہیوں کی ٹولیاں ہر ممکن چیز اوڑھے، پانچوں ہتھیار لگائے، الاؤ کے گرد کھڑے بیٹھے اپنے پرکھوں کے افسانے سن رہے تھے۔ مغل، تیمور اور چنگیز کی یلغار دہرا رہے تھے، ازبک پٹے گا رہے تھے، اور سب نیزوں کے پھلوں میں لگی ہوئی مشعلوں کے پیچھے اونی خیموں کو دیکھنے کی کوشش کر رہے تھے جن کے نمدوں پر ایک بڑا بھاری لحاف بچھا تھا اور لحاف کے اندر ڈھکی ہوئی انگیٹھیاں دہک رہی تھیں، اور ماں کی گود سے بھی زیادہ گرم لحاف ان کا انتظار کر رہا تھا۔
دارا شکوہ جنگی کاروبار طے کر کے رکھ چکا تھا اور مجمع البحرین کی کتابت کی تصحیح کر رہا تھا۔ سرداران عظام اپنے معتبر سورماؤں کا دربار لگائے کل کی مہم کا نقشہ سمجھا رہے تھے۔ لالا قالینوں کے فرش پر سیتل پاٹی بچھائے لیٹی تھی اور کم سن خواجہ سرا اس کے جسم کی مالش کر رہے تھے۔ محراب خاں قزل باشوں کے ساتھ منہدم دیواروں کی مرمت کا معائنہ کر رہا تھا اور جعفر مسند پر کونیاں گاڑے دونوں ہاتھوں میں سر تھامے اپنے اس مستقبل کی صورت دیکھنے کی کوشش کر رہا تھا جو منصوبے کے آتشی دریا کے اس پار کھڑا تھا۔ پھر ایک دھماکہ ہوا، گویا گڑھبنجن جیسی سینکڑوں توپیں ایک ساتھ دگ گئی ہوں، جیسے ہتھیار نکھت کے سارے بادلوں کی گرج جمع کر کے ایک ساتھ چھوڑ دی گئی ہوں۔ مجمع البحرین کے ورق بکھر گئے۔ مہابت خاں اپنے عہد کا سب سے وزنی بکتر پہننے لگا۔ مرزا راجہ جے سنگھ نے گھڑیال پھونک کر گھوڑا طلب کر لیا۔ رستم خاں فیروز جنگ دسترخوان سے اچھلا اور اپنے ہاتھی کے ہودج پر چڑھ گیا۔ لالا خواجہ سراؤں کے ریشمی ہاتھوں سے پھسل کر کھڑی ہو گئی۔ جعفر کا پاؤں کئی بار رکاب سے پھسل گیا اور محراب خاں دروازہ بابا ولی کی نوساختہ دیوار کے نیچے شکر کے سجدے میں گر پڑا۔ مشعلوں کے دریا چاروں طرف سے چلے اور بسنت کے قلعے کی مشرقی دیوار کے سامنے پھیل گئے۔ کئی فرلانگ کے رقبے میں بارود کے حجروں اور سیسے کی چادروں کا ملبہ پڑا تھا۔ دارا اپنے گھوڑے پر سوار اس جگہ کھڑا تھا جہاں سیاہ لاشوں کے چیتھڑے پڑے تھے اور اٹھتے ہوئے شعلوں پر ہزاروں آدمی پانی ڈال رہے تھے۔ ساری فضا جلتی ہوئی لاشوں کی بو سے مسموم تھی، لیکن دارا نے اپنی ناک پر رومال تک نہ رکھا۔ وہ اس طرح کھڑا تھا جیسے اپنے چہیتے بیٹے کی لاش پر کھڑا ہو۔ اس کے چہرے کے خطوط لٹک گئے تھے، آنکھوں سے وحشت ٹپک رہی تھی، بے جان سے ہاتھوں میں لگام تھی اور گھوڑا دم تک ہلانا بھول گیا تھا۔ پھر اس نے داہنی رکاب کے پاس کھڑے مہابت خاں اور مرزا راجہ اور فیروز جنگ کو غضبناک نگاہ سے دیکھا اور پوری آواز سے گرجا، تحقیقات کی جائے اور اگر سلیمان شکوہ پر بھی جرم ثابت ہو تو عبرتناک سزائیں دے کر سولی پر لٹکا دیا جائے، اور بارگاہ کی طرف باگ اٹھا دی۔ مہابت خان اور مرزا راجہ کے سرا پردہ خاص میں عدالتیں قائم ہو گئی تھیں اور بسنت کے قلعے کے ایک ایک ذمہ دار آدمی کی فہرست مکمل ہو گئی تھی۔ سید جعفر اس خفیہ فہرست کی تکمیل کے بعد صبح ہوتے ہوتے ایک من کے پاؤں اٹھاتا اپنے کوشک میں واپس آیا۔ سامنے عنبر، رضا قلی، فرہاد خاں اور حسین علی چہروں پر خوف کے توبڑے چڑھائے کھڑے تھے۔ پنشاخوں کی زرد روشنی میں جعفر ان کی ناک صورتوں کے نقوش پڑھتا رہا اور پھر ایک بھیانک خوف کی ٹھنڈک اس کی ہڈی میں تیر گئی۔ اس نے ان چاروں کو اپنے ساتھ لیا اور برج میں چلا گیا۔ درویش تخت پر جانماز بچھائے دو زانوں بیٹھا تھا۔ شمعدان کی لرزتی روشنیوں میں اس کے ہونٹ کانپ رہے تھے اور تسبیح کے فیروزی دانے انگلیوں سے پھسل رہے تھے۔ جعفر نے ساتھیوں کو برج میں چھوڑا اور خود تہہ خانے کا دروازہ کھول کر نیچے اتر گیا۔ فانوسوں کی تیز روشنی میں لالا اپنے ریشم پوش تخت پر طلوع ہوتی ہوئی صبح کی میٹھی نیند میں غرق پڑی تھی۔ فرش پر کمسن خواجہ سرا کمبلوں میں لپٹے گٹھری بنے پڑے تھے۔ جعفر ایک ایک چیز کو دیکھتا ہوا سرنگ میں کھلنے والے دروازے کے سنگین پٹ کے قریب آیا۔ کھول کر دیکھا، قزل باشوں کا ایک دستہ سیاہ پگڑیوں کے شملوں میں منہ چھپائے کھڑا تھا۔ انہیں انتظار کرنے اور مشعلیں بجھا دینے کا حکم دیا اور برج میں آ کر عنبر، رضا قلی، فرہاد خاں اور حسین علی کو اپنے ساتھ آنے کا اشارہ کیا۔ وہ لالا کو کنکھیوں سے دیکھتے ہوئے سرنگ کے دروازے کی طرف بڑھے۔ ابھی چند قدم ہی چلے تھے کہ قزل باش بھیڑیوں کی طرح جھپٹے اور زہر میں بجھے خنجر دستوں تک سینوں میں اتار دیے۔ دارا کے دستے خاص سے لکھے ہوئے فرامین لے کر 3 قاصد صبا رفتار سمندوں پر سوار ہوئے اور کابل، بلخ اور بدخشاں کے راستوں پر زخمی عقابوں کی طرح اڑنے لگے۔
سرحدی دیہاتوں پر ہزاری منصبدار متعین ہوئے کہ جس قیمت پر اور جس قدر بارود اور سیزہ ممکن ہو فراہم کیا جا سکے۔ تمام بلند مقامات پر تیر انداز مورچہ باندھ کر بیٹھ گئے۔ شمال سے جنوب تک میلوں میں پھیلا ہوا مغل لشکر سمٹ کر ایک جگہ آہنی دیوار بن کر کھڑا ہو گیا کہ مغل توپ خانے کی خاموشی سے فائدہ اٹھا کر غنیم اپنے آتش خانوں کے ساتھ دھاوا نہ کر دیں۔ بچا کھچا آتش گیر سامان آڑے وقت کے لیے محفوظ کر دیا گیا۔ ایک ایک دن ایک مہینے کی طرح کاٹا گیا، ایک ہفتہ ایک سال کی طرح گزارا گیا، لیکن سونے کے بھاؤ خریدا ہوا سامان توپ خانہ اتنی مقدار میں بھی میسر نہ ہو سکا کہ گڑھ بھنجن اور عقدہ کشا جیسی بھاری توپیں سلامی کے لیے بھی داغی جا سکیں۔ کابل، بلخ اور بدخشاں سے قاصدوں کی واپسی کا آسمان سے اترنے والے فرشتوں کی طرح انتظار ہوتا، لیکن وہ کسی طرح آ ہی نہ چکتے۔ دارا اپنے خاص سواروں کے ساتھ باغ کامران سے برآمد ہوا۔ اخند کے قلعے کو جانے والے ٹیڑھے میڑھے راستے پر بڑھ رہا تھا کہ پہلو سے گھوڑوں کی ٹاپوں کی آوازیں آئیں۔ دارا نے باغ کھینچ لی۔ چند سوار دریافت حال کے لیے عقب سے نکلے۔ آنے والوں نے دارا کا طوق دیکھتے ہی گھوڑے کی پیٹھ چھوڑ دی، زمیں بوس ہوئے اور آگے بڑھے۔ خاص خان کو دیکھتے ہی دارا چونک پڑا اور حاضری کا سبب پوچھا۔ خاص خان نے پٹکے سے خریطۂ زریں نکال کر پیش کر دیا۔ دارا نے بوسہ دیا، پیش قبض کی مہر توڑی اور مکتوب شہنشاہی کھولا۔ مرقوم تھا، مہین پور خلافت۔ مطلع کیا جاتا ہے کہ بادشاہ بیگم کے مزاج کی ناسازی سنگین صورت اختیار کر گئی ہے، اس لیے تاکید کی جاتی ہے کہ مہم مہابت خاں کے ہاتھوں سونپ کر امرائے نامدار اور راجگانے چلاوت آثار کے ساتھ فوراً کوچ کرو کہ بادشاہ بیگم کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں اور ماں بدولت کو سکون قلب میسر ہو۔ مہر برائے ابو المظفر شہاب الدین محمد شاہجہاں غازی صاحب قرآن ثانی۔ احتیاط کے پیش نظر خاص خاں کو ہم رکاب لیا۔ اخند کے قلعے کی طرف چلتے ہوئے راؤ چھترسال کو حکم دیا کہ پوری رازداری کے ساتھ امرائے جلیل الشان کو طلب کیا جائے۔ میر سامان ملا فاضل کو حکم ہوا کہ ہزاری منصبداروں کے ساتھ اڑے اور 2 منزلوں کے بعد قیام کا انتظام کرے۔ باغ کامران کی سفید بارادری کے سرخ قد آدم چبوترے کے چاروں طرف مغل اور راجپوت سپاہیوں کا سخت پہرہ کھڑا تھا۔ خواجہ سرا تک داخلے سے معذور تھے۔ تمام دروں پر پردے پڑے تھے۔ اندر مہابت خاں، خان قلعہ نجابت خاں، مرزا راجہ رستم خاں فیروز جنگ دارا کے جلوس کا انتظار کر رہے تھے۔ پھر دارا راؤ چھترسال، راجہ راجروپ راؤ رتن سنگھ ہاڑا، سید جعفر اور رانا جگت کے ساتھ برآمد ہوا۔ دارا نے بیٹھتے ہی ضلع سبحانی کے فرمان کا مضمون سنا دیا۔ مہابت خاں اپنی کرسی سے اٹھ کر تخت کے سامنے کھڑا ہوا، اعتماد شہنشاہی کے شکریہ میں سلام کیے۔ دارا نے اپنی کمر سے تلوار کھولی اور نیابت خاں کے نشان کے طور پر خان کی کمر سے باندھ دی۔ خان نے کورنش ادا کی اور گزارش کی، غلام کی استدعا ہے کہ بارگاہ شاہ بلند اقبال اسی طرح برپا رہیں، نشان کھلے رہیں اور مورچے قائم رہیں۔ صاحب عالم سپاہ خاصہ کے ساتھ کوچ فرمائے۔ مہابت خاں نے لشکر کے افواج شاہی کے مقامات پر مستعد ہوتے ہی افواج شاہی قسطوں میں رخصت ہوں تاکہ غنیم کے اچانک حملوں سے فتوحات سابقہ محفوظ رہیں۔ دارا نے اس دور اندیش مشورے کی تائید کی اور دربار برخاست کر دیا۔ چھوٹے چھوٹے راستے جو ہلکے رسالوں کے محتمل ہو سکتے تھے منتخب ہوئے، اور دوپہر ہوتے ہوتے دارا 5000 سواروں کے ساتھ بظاہر شکار کے لیے سوار ہوا اور ہاتھ پر باز بٹھا کر باگیں اٹھا دیں۔